السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6 کے بچوں، تو پچھلی ویڈیو میں نذیر اکبر الہ آبادی کے بارے میں بات بتائی جا رہی تھی کہ یہ بہت بڑے شاعر تھے، تو جس کی وجہ سے بادشاہ کے دربار سے ان کا بلاوا آتا تھا، لیکن یہ کہیں جاتے نہیں تھے۔ اتفاق سے یہ ایک مرتبہ یہ تیار ہو گئے اور بادشاہ نے نذرانے کے طور پر انہیں 500 روپے دیا، جس کی وجہ سے رات بھر نذیر اکبر الہ آبادی کو نیند نہیں ہے، ڈر کی وجہ سے کہ کہیں چور آ کر چوری نہ کر لے جائے۔ تو صبح ہوتی ہی نذیر اکبر الہ آبادی نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا، جب 500 روپے میری جان کے لیے مصیبت بن گئے تو اور بھی پیسے مجھے میری جان کی کتنی مصیبت بن سکتے ہیں، اس لیے میں 2 پیسے کماؤں گا اور سکون سے اپنی زندگی گزاروں گا۔ تو چلیے آج کے سبق میں دیکھتے کیا ہے۔ تو یہ نذیر اکبر الہ آبادی تھے، انہوں نے قریب 90 سال کی عمر پائی۔ بڑھاپے میں کئی دفعہ فالج گرا اور آخرکار 1830 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے خلیفہ گلزار علی اثیر بھی ان کے شاگرد تھے اور اسی رنگ کے شاعری کرتے تھے۔ نذیر کی زندگی ایسی صاف ستھری اور پاک تھی کہ بہت سے لوگ ان کو ولی سمجھتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے گلزار علی کو ان کا خلیفہ سمجھا گیا۔ آگرہ میں بہت دنوں تک نذیر کے مزار پر عرس ہوتا رہا۔ نذیر کی شاعری چونکہ دوسرے شاعروں کے کلام سے مختلف تھی، اس لیے بہت دنوں تک ان کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ بازاری قسم کی شاعری کرتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کی عزت کی جانے لگی۔ موجودہ زمانے میں ان کی گنتی اردو کے بڑے شاعروں میں ہوتی ہے۔ انہوں نے فارسی میں بھی کچھ کتابیں لکھی ہیں، ہندی، پنجابی، پوربی زبانوں سے بھی واقف تھے اور جو بول چال کی عام زبان تھی اس کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ زبان کی غلطیاں بھی کرتے تھے، عام لوگوں کے خیال سے معمولی یا گندی باتیں بھی لکھ جاتے، مگر جس سچائی سے وہ خیالات ظاہر کرتے تھے وہ کم لوگوں کے حصے میں آئی ہے۔ تو یہ نذیر اکبر الہ آبادی تھے جن کا سبق آپ لوگ کو پڑھایا گیا۔ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگ کو ان کے الفاظ معنی سوال جواب آپ لوگ کو بتائے جائیں گے۔ آج کی ریڈنگ مکمل ہوئی، آج کا لیسن مکمل ہوا۔ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگ کو اسی لیسن الفاظ معنی سوال جواب بتائے جائیں گے۔ السلام علیکم۔